السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ ذی الحجہ کا مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو ہم بقرہ عید مناتے ہیں، عید الاضحیٰ مناتے ہیں، اور اس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنی اپنی طرف سے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ ایک چیز آپ لوگوں نے بھی نوٹ کی ہوگی کہ جیسے جیسے بقرہ عید کا وقت قریب آتا ہے، سوشل میڈیا پر کچھ لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور وہ بڑی تیزی سے اپنی طرف سے یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر یہ کیسا تہوار ہے جس میں بے گناہ جانوروں کو قتل کیا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں سے اس تہوار میں لاجک تلاش کرتے ہیں، جواب ڈھونڈتے ہیں، اور پھر اپنی طرف سے طرح طرح کی باتیں کر کے ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کے خلاف فضا ہموار کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے ایک بات یہ عرض کر دوں کہ مسلمانوں کی بات اگر آپ کریں تو مسلمانوں کے لیے کسی بھی عبادت، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے کوئی دوسری عبادت، کسی بھی عبادت کے واجب ہو جانے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ ہمیں لاجک کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمیں حکمت کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے نہیں پڑتی کہ ہم بندے ہیں، ہم عبد ہیں، اور حق عبودیت، حق بندگی یہ ہے کہ بندہ اپنے آقا، اپنے مالک کے ہر حکم کو بلا چوں چرا قبول کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کا جو بھی حکم ہے، چاہے اس میں ہمیں حکمت ملے چاہے ہمیں نہ ملے، ہم اس حکم پر عمل کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے تو بس اتنا کافی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، لیکن وہ لوگ جنہیں لاجک چاہیے، جو لاجک کی بات کرتے ہیں، جو لاجک تلاش کرتے ہیں، ان سے میں کہوں گا کہ سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ کا سوال بھی لاجک والا ہو۔ جب سوال میں لاجک ہو تو جواب بھی لاجک والا ہوگا۔ بے لاجک کے سوال، بے حکمت کے سوال کیجئے گا تو اس میں پھر اس سوال کے جواب میں کون سی حکمت پائیے گا آپ؟ لاجک اس لیے نہیں کہ کیا صرف بقرہ عید کے دن پوری دنیا میں جانور ذبح ہوتے؟ اس دن کے علاوہ پورے سال میں جانور ذبح نہیں کیے جاتے؟ یا دوسرے دھرموں میں، دوسرے مذاہب میں جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی؟ یہودیوں کے یہاں بھی قربانی ہے، عیسائیوں کے یہاں بھی قربانی ہے، ہندو مذہب میں بھی بلی کے نام پہ قربانی ہے، بھیٹ کے نام پہ قربانی ہے۔ پھر سوال صرف اسلام پر کیوں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پورے سال میں صرف بقرعید کا دن ہے جس دن جانور ذبح ہوتے ہیں، اور پورے سال میں پوری دنیا میں روزانہ کروڑوں جانور ذبح کیے جاتے ہیں کھانے کے لیے۔ کروڑوں جانور، چکن، مٹن، بیف، مچھلی وغیرہ وغیرہ۔ اب تو لوگوں کے کھانے کا معیار اتنا گر گیا ہے کہ لوگ سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے، کتے، بلی، سور سب کھانے لگے ہیں۔ ایسے ماحول میں اگر کوئی کسی حلال جانور کی قربانی عبادت کے نام پر ہو رہی ہے، اس پر اعتراض کرے تو تعجب ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کم از کم کوئی عقل مند یا پڑھا لکھا آدمی تو اس طرح کا سوال نہیں کرے گا، جب پوری دنیا میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، پوری دنیا جانور کھا رہی ہے، اور عبادت کے نام پر صرف اسلام میں ذبح نہیں ہے، ہر مذہب میں ذبح ہوتا ہے جانور۔ تو یہ سوال تو بیکار ہے، بیجا ہے، اور ہمارے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ لبرل قسم کے ہیں، مسلمانوں میں بھی ہیں ایسے لوگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جانور کی قربانی نہ کر کے وہی پیسہ غریبوں میں صدقہ کر دیں، غریبوں کا بھلا ہو جائے گا۔ تو ان لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ جو حکمت تلاش کرتے ہیں یا اپنی طرف سے جسے حکمت کی بات سمجھ کر کر رہے ہیں، آپ وہی حکمتیں اگر اللہ کے احکام میں تلاش کریں تو آپ کی حکمت سے کہیں زیادہ حکمتیں وہاں پوشیدہ ملیں گی۔ آپ جو 1000، 2000 یا 10,000 روپے کے بکرے یا جانور کے بدلے میں وہ پیسہ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ بھلا غریبوں کا جانور کی قربانی میں ہے۔ آپ کسی کو 5,000 روپے یا 10,000 روپے یا 20,000 روپے دے کر 2، 4، 5، 10 لوگوں میں بانٹیے گا، ان کا بھلا کرنا چاہیے گا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ایک قربانی جو جانور کی ہوتی ہے، اس میں کتنے لوگوں کا بھلا ہوتا ہے، کتنی لوگوں کی بھلائی جڑی ہوتی ہے۔ دیہات میں بسنے والے، کھیرے گاؤں میں بسنے والے دیہاتی غریب لوگ
پورے سال اس امید پر اپنے جانور پالتے ہیں کہ قربانی کا موسم آئے گا، مارکیٹ اچھی ہوگی، ہم جانور بیچ کر اپنا فلاں کام کریں گے، فلاں قرض چکائیں گے، بیٹی کی شادی کریں گے، مکان بنائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ وہاں لوگ 10 20 50 جانور پالتے ہیں۔ منڈیوں میں جا کر دیکھیے ایک ایک آدمی کتنی بھیڑیاں، کتنے بھیڑ، کتنی بکریاں لے کر آتا ہے۔ تو ایک بہت بڑا حصہ لوگوں کا، مسلم غیر مسلم سب کا ایک بہت بڑا حصہ اس فائدے سے جڑا ہوا ہے، جو پورے سال اپنے جانور کو پالتے ہیں اس امید پر کہ قربانی میں مارکیٹ اپ ہوگی، ویلیو بڑھے گی، قیمت بڑھے گی تو ہم جانوروں کو اچھی قیمت میں بیچ سکیں گے۔ دوسری بات، جانور ذبح ہونے کے بعد جو گوشت حاصل ہوتا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ شریعت اس کا 3 حصہ کرنے کے لیے کہتی ہے۔ قربانی کرنے والا صرف 1 حصہ رکھے گا، 2 حصہ رشتہ داروں میں، غریبوں میں، پڑوسیوں میں، بیواؤں میں، یتیموں میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو سوچئے کہ کتنا گوشت غریبوں کے یہاں پہنچتا ہے۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ ایک غریب قربانی کا گوشت 15 دنوں تک استعمال کرتے ہیں، 20 دن تک استعمال کرتے ہیں۔ غریبوں میں یہ فائدہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جانور کا چمڑا اور اس کی ہڈیاں، آپ لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ پوری دنیا میں چمڑے اور ہڈیوں سے بننے والے کتنے سامان مارکیٹ میں پائے جاتے ہیں، اور ہمارے استعمال کرنے والی چیزوں میں سب سے مہنگی چیزوں کی لسٹ میں چمڑے اور ہڈیوں سے بنے ہوئے سامان کا نام ہے۔ تو یہ چمڑے کی فیکٹریاں جہاں یہ چمڑے جاتے ہیں، ان فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدور صفائی کرنے سے لے کر سکھانے تک، سکھانے سے لے کر فیکٹری میں تیار کرنے تک، تیار کرنے کے بعد جو چمڑے کا سامان بنتا ہے اس کمپنی میں پہنچنے تک، پھر بننے کے بعد مارکیٹ میں آنے تک، کتنے لوگوں کے روزگار جڑے ہوئے ہیں اس سے۔ وہی حال ہڈیوں کا ہے، تو کتنے مزدور، کتنے ملازم اس روزگار سے جڑے ہیں، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ جو یہ بات سوچ رہے ہیں کہ ہم بہتر کر لیں گے 500 روپیہ، 1000 روپیہ، 5,000 روپیہ صدقہ کر کے، تو نہیں، آپ جتنا بہتر کریں گے اس سے کہیں زیادہ بہتری اس قربانی میں پوشیدہ ہے۔ لہٰذا قربانی کے دن میں صاحب نصاب پر ضروری ہے کہ وہ قربانی ہی کرے، اور اس میں بے شمار حکمتیں، بے شمار فائدے دین اور دنیا دونوں کے پوشیدہ ہیں۔ اور ہم مسلمانوں کے لیے تو بس اللہ کا حکم کافی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو یہ قربانی ہماری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں ایک بندگی کا طریقہ ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بجاوری کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ تو جنہیں اعتراض ہے ان چیزوں پر، وہ جا کر پہلے روزانہ کٹنے والے جانوروں پر اعتراض کریں۔ پوری دنیا میں ہمارا ملک پوری دنیا میں دوسرے نمبر پہ سب سے بڑا ملک ہے جس سے روزانہ جانور کے گوشت ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق ہمارے ملک میں تقریباً 1600 چھوٹے بڑے سلائٹر ہاؤسز ہیں جن کے گوشت پوری دنیا میں جاتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو سلائٹر ہاؤسز ہیں جو ایکسپورٹ کرتے ہیں، لیکن لوگ جو استعمال کرتے ہیں، گلی میں، چوراہوں میں، روڈ پر، سڑک پہ، مارکیٹ میں، منڈیوں میں اتنے جانور ذبح ہوتے ہیں کہ آپ گن نہیں پائیں گے۔ کم از کم ہمارے ملک میں روزانہ کروڑوں کی تعداد میں چھوٹے سے لے کر بڑے جانور کٹتے ہیں۔ تو جنہیں ایسا لگتا ہے کہ جانوروں کو کاٹنا، ذبح کرنا مانوتا کے خلاف ہے، رحم و کرم کے خلاف ہے، رحم دلی کے خلاف ہے، تو پہلے اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ وہ صرف سال میں ایک بار ہونے والی قربانی پر آواز اٹھاتے ہیں، اس وقت انہیں لگتا ہے کہ بے گناہ جانوروں کا خون بہتا ہے۔ وہ تو سال میں ایک دن ہے، اور وہ ایک دن جتنا بھی ذبح ہو جائے، ہمارے ملک میں روزانہ ذبح ہونے والے ایک دن کے برابر جانور نہیں کٹتا۔ مسلمانوں کی تعداد آپ کی رپورٹ کے مطابق 20 کروڑ، اور میرے حساب سے صاحب نصاب 1 سے 1.5 کروڑ لوگ ہوں گے، یعنی 1 سے 1.5 کروڑ لوگ جانور ذبح کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ تو روزانہ ہمارے ملک میں جانور کٹتے ہیں۔ تو آپ پہلے اس پر اعتراض کریں، اس پہ سوال کریں، پھر بات کریں۔ تو یہ قربانی ہماری طرف سے ایک عبادت ہے، اللہ کی طرف سے اس کا حکم ہے ہمیں، اور ہم بطور عبادت اسے کرتے ہیں۔ اس میں ہماری دین اور ہماری دنیا دونوں کی بھلائیاں پوشیدہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔